کوئی بھی خواہش کے منافی جو امر ہے، نفسانی خواہش کے اگینسٹ کوئی بھی امر ہوگا، ایتھیزم اس پر حملہ آور ہوتا۔ نوجوان کی ظاہر سی بات ہے ٹین ایج ایسی ہے کہ اس عمر میں وہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو، میں جو چاہوں وہ کروں، اور اس نفسانی خواہش میں ظاہر سی بات ہے کہ شیطانی وساوس اور ہوائے نفس جو ہے وہ غالب آتے، اسی کا نتیجہ اور اسی کا سمجھ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ ہر اس قید کو قابل اعتراض کہتا ہے۔ آپ کو لوگ نہیں نظر آتے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب چور کا جو ہاتھ ہے وہ کاٹنا ظالمانہ سزا ہے؟ آپ کو ایسے افراد کیا نظر نہیں آتے جو یہ کہتے ہیں کہ سزائے موت جو ہے وہ ایک ظالمانہ سزا ہے، اسے عمر قید میں تبدیل ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو کوڑے مارنے کی سزا کو سفاکانہ اور ظالمانہ سزا کہنے والے افراد آپ کو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے وہ ملحدین نظر نہیں آتے؟ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، 100% سرٹیفائیڈ ملحدین مفکر اس وقت ہماری نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے یہ زہر ان بچوں کے ذہنوں میں گھونپ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو ڈی سینسٹائز کرنے کے بعد اگلا جو حملہ ہے وہ حملہ ہوتا ہے اسلامک بیلیفز پر۔ اسلامک بیلیفز جو ہیں، اسلامی عقائد جو ہیں، ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو الحاد کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ یہ جو اسلام ہے یہ دور انحطاط کی پیداوار ہے، پتھر کے زمانے کی پیداوار ہے، اس پر چلتے ہوئے نا مادی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی دلیل کیا بنائی جاتی؟ اس کی دلیل یہ بنائی جاتی ہے کہ 18 سینچری میں جو یورپ میں ریولوشن آئی کہ جس کے نتیجہ میں انہوں نے جناب پوپ کو صرف مسجد میں بند کر دیا، پوپ صاحب کی بات وہیں چلے گی، ان کا ڈائریکٹلی جو ہے انٹریکشن جو ہے وہ پبلک کے ساتھ ختم کر دیا گیا، گورنمنٹ کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان قیودات سے جب وہ نکلے تو مادی ترقی جب یورپ نے کرنے لگی تو الحاد دلیل بناتا ہے، اور دلیل بناتے ہوئے کہتا ہے مذہب پر چل کر کبھی بھی مادی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں دنیا میں کچھ پانا ہے تو پھر یہ دین کی پابندیوں سے اپنے آپ کو جدا کرنا ہوگا، اپنے آپ کو کسی دین کا ماننے والا نہیں کہنا ہے، اپنے آپ کو نیچرسٹ مانو اور آگے بڑھو۔ اور پھر جب وہ آگے بڑھتا ہے تو یہ دور انحطاط کی کھوج کہا جاتا ہے اس دین کو، کہ اس دور کا تھا اب اپلیکیبل نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ خاص جماعت اور خاص نسل کے لیے یہ دین ہے، ہر ایک کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے۔ اور نوجوان اس پر پھر غور کرتا ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے یہ دین ہے۔ جیسے وہاں رہبانیت کا تصور جب تھا تو وہ یہی تو تھا کہ بھائی ساروں پر سے جو ہے نا بوجھ اتر جائے گا، چند لوگوں کو رہبانیت کی طرف لگا دو، پوری قوم پیچھے موج کرتی رہے، مزے کرتی رہے۔ اور یہاں کا نوجوان بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی جس کو مذہب پر چلنا ہے، جس کو دین پر چلنا ہے، جائے اور جا کر مسجد میں بیٹھے اور مسجد کے دروازے بند کر دے، ہمیں اپنی مرضی سے ہمیں جینے دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات جو ہے وہ ایمان بالغیب کا انکار ایتھیزم میں سب سے زیادہ ہے۔ اس نے خدا کا انکار کیوں کیا؟ اس لیے کہ اسے کوئی دلیل نہیں ملی خدا کے ہونے کی، اسی لیے انکار کیا نا، دیر از نو ایویڈنس۔ اس نے یہی بات کی کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رب ہے، رب ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس بنیاد پر اس نے رب کا انکار کر دیا۔ تو اب جو رب نہیں دکھتا، جو سب سے بڑا غیب ہے، جب اس نے اس کا انکار کر دیا تو اس سب سے بڑے غیب نے اور جتنے غیب پیدا کیے خود بخود اس نے سب کا انکار کر دیا۔ وہ نبیوں کا انکار کرے گا، وہ فرشتوں کا انکار کرے گا، وہ جنات کا انکار کرے گا، وہ قبر کا انکار کرے گا، وہ جنت کا انکار کرے گا، وہ دوزخ کا انکار کرے گا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں غیب تھیں۔ اور اس نے سب سے بڑے غیب کا انکار اس بنیاد پر کر دیا چونکہ میری عقل میں نہیں آتا، اس لیے میں رب کو۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں کہ کس کس اعتبار سے یہ پنپنا، اور پھر ہماری نوجوان نسل اس میں کیوں وارد ہو رہی ہے، کیوں اتنا زیادہ ان کا شوق اور ان کی رغبت اس جانب ہو رہی ہے۔ پہلے لوگ ملحد ہوتے تھے کتابیں پڑھ کر، پہلے لوگ ملحد ہوتے تھے ملحدین کی گیدرنگ اور ان کی سوسائٹیز میں بیٹھ کر، اب لوگ ملحد ہو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر۔ اور اس قدر نازک ترین صورتحال سے آگہی مجھے ہے کہ ایک گھر میں اگر 5 افراد ہیں، معاذ اللہ سو معاذ اللہ، ان میں سے 3 ملحد ہو چکے ہیں۔
ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد ملحد ہو چکی، لادین ہو چکی، باپ اور ماں کی پیورٹیز اور ترجیحات ہی کچھ اور ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف کیا بن رہی ہے؟ میڈیا۔ یہ ہماری نوجوان کو ایتھزم کو، خدا کے وجود سے جو انکاری ہیں، اس کی جانب بڑی تفصیل کے ساتھ دھکیل رہے ہیں۔ ہمارے ڈراماز دیکھ لیں، ہمارے ٹاک شوز دیکھ لیں، ہمارے ان ٹاک شوز کے ٹاپکس کو دیکھ لیں، وہ سارے کے سارے نوجوان میں تشکیک پیدا کر رہے ہیں، اور پھر اس تشکیک کو دور کرنے کے لیے، چونکہ ان کے پاس ٹولز کون سے ہیں؟ سوشل میڈیا۔ ان کے پاس ٹولز کیا ہیں؟ گوگل۔ ٹولز کیا ہیں؟ فیس بک کی کمیونٹیز۔ ٹولز کیا ہیں؟ واٹس ایپ کے گروپس۔ تو ان ٹولز کو جب وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں تو آگے تو ان کی پوری فوج بیٹھی ہوئی ہے، پوری فوج بیٹھی ہوئی، اور وہ ہمارے اس نوجوان کو اس طرح سے کیپچر کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ بچے میں خاص طور پہ 15 سال اور 20 سال کی عمر کا جو نوجوان ہوتا ہے، اس میں کیوریوسٹی زیادہ ہوتی ہے، تجسس زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کسی چیز کی حساسیت کو بیان کر کے اسے کہیں گے کہ نا اس کے قریب نہیں جانا، اس کے قریب جائے گا، وہ اس کے قریب جائے گا۔ دیکھو تو صحیح کیوں منع کیا ایسے؟ تو اس لیے اپنی نوجوان نسل کو ایجوکیٹ کرنا پہلی ضرورت ہے۔ اس الہاد کے حوالے سے انہیں ایجوکیٹ کرنا کیا ہے؟ پہلی نیسیسٹی ہے، پہلی ضرورت ہے۔ 5 سے 6 نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں۔ ان 5 سے 6 ناموں کے ذریعے سے، ان ناموں سے آپ کو کوئی گروپ نظر آئے، کوئی کمیونٹی نظر آئے، کوئی آپ کو پیج نظر آئے، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ پیچھے پوری ایتھزم کی پوری جو ہے نا نیٹ ورکنگ چل رہی ہے۔ ایکس مسلمز ٹوگیدر، ایتھسٹ مسلم، یعنی یہ اتنی جرت جن میں نہیں ہوتی نا ابھی تک کہ کہیں کہ جناب ہم لادین ہو گئے یا ہم ملحد ہو گئے، تو اپنا ایک نیا نام رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ملحد مسلمان، ایتھسٹ مسلم۔ مسلمز لبریٹڈ، لبرلزم کی جو میں نے بات کی، مسلمز لبریٹڈ۔ مسلم اویکننگ، یعنی یوں سمجھیے کہ مسلمان نوجوان کو اپیل کیا جا رہا ہے اس طور پر کہ آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں شعور دیتے ہیں، تمہیں اویک کرتے ہیں، تمہیں اویئر کرتے ہیں۔ اسلام ایکسپوزڈ، اس طرح کے اور اس طرح کے ملتے جلتے ناموں سے کمیونٹی ہو، گروپ ہو، پیج ہو، آئی ڈی ہو، لا محالہ اس کے پیچھے ریسرچ کہتی ہے کہ سارا کا سارا پیچھے الہاد بھرا پڑا ہے۔